السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں جو بھی اصابہ کا پہنچے تجھ کو، من حسناتن کوئی بھی بلائی، فامن اللہ پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی تجھے بلائی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق اور بلائی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان کی عبادت اور انسان کی اطاعت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ولا انتا، کیا آپ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں نہ لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابہ کا، جو بھی پہنچے تجھ کو، من سیئاتن کوئی بھی برائی، فامن نفسی کا پس وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی تجھے تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی تجھے برائی پہنچتی ہے، پس وہ تیری طرف سے ہے۔ بے شک برائی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے اس الفاظ سے واضح ہے کل من عند اللہ، یعنی ہر اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ برائی جو ہوتی ہے یہ انسان کی کسی گناہ یا کسی کوتاہی کے نتیجہ میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی تجھے کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیری ہی طرف سے ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ اور بھیجا ہم نے آپ کو، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، رسولاً رسول بنا کر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، شہیداً بطور گواہ۔ من یوتی الرسولہ، من جو کوئی، یوتی الرسولہ اطاعت کرے رسول کی، فقط پس تحقیق اطاع اللہ، اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن تولا، اور جس نے منہ موڑ لیا، یعنی جس شخص نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما ارسلناک، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظاً نگہبان بنا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ تبلیغ کیجئے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنا کر بھیجا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، یعنی منافق لوگ، طاعت کرنا ہمارا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں منافق، طاعت کہ اطاعت کرنا ہمارا کام ہے، فَإِذَا پس جب، یعنی جب وہ اللہ کے نبی کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا پس جب، بارازو وہ نکل جاتے ہیں، من عندک تیری پاس سے، یعنی جب وہ چلے جاتے ہیں تیرے پاس سے، بیتا تو رات گزارتا ہے، طائفتن ایک گروہ، منہم ان میں سے، غیر الذی علاوہ ان باتوں کے ساتھ، تقولو جو آپ سے کہی تھی، یعنی جب وہ اللہ کے نبی کے سامنے ہوتے ہیں تو تابعداری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے نبی کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو رات کو بیٹھ کر وہ باتیں جو انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے کہی تھی ان باتوں کے علاوہ باتیں کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ، یکتب لکھتا ہے، ما یبیتون جو بھی وہ رات گزارتے ہیں، یعنی جن باتوں کے ساتھ وہ رات گزارتے ہیں، فَأَعْرِضْ تو پس آپ اعراض کیجئے، عنہم ان سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی
آپ ان سے درگزر کیجئے، صبر سے کام لیجئے، وتوکل اور بھروسہ رکھیے علی اللہ اللہ پر، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ وکیلاً کارساز۔ افلا یتدبرون، افلا کیوں نہیں، یتدبرون انہوں نے غور و فکر کی، القرآن قرآن میں، ولو کانا اگر یہ ہوتا، یعنی اگر یہ قرآن ہوتا، من عندی غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، جیسا کہ کافر لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ نبی یہ تو نے خود اپنی طرف سے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں، اگر یہ ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لوجدوا تو ضرور وہ پاتے، فیہ اس میں، اختلافاً اختلاف، کثیراً بہت زیادہ، یعنی یہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، یعنی پہلے نبیوں کا ذکر کیا ہے، یہ تو وہی کر سکتا ہے جو غیب جانتا ہو، غیب جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ وَإِذَا اور جب جاءہم آتی ہے ان کے پاس، امرن کوئی خبر، من الامن امن سے، یہاں پر کچھ کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے من الامن امن سے، یعنی اگر مسلمانوں کی کوئی فتح کی خبر آتی ہے یا کافروں کی شکست کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آوِل خوفی، یا پھر خوف کی کوئی خبر آتی ہے، یعنی مسلمانوں کی ہار کی، شکست کی، یا پھر کافروں کے فتح ہونے کی، اذاؤ بھی، اذاؤ تو پھیلا دیتے ہیں، بھی اس خبر کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خبر کو پھیلا دیتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی امن کی خبر آتی، یعنی مسلمانوں کی فتح کی خبر آتی، کافروں کی شکست کی، تو اس سے یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر خود اعتمادی زیادہ پیدا ہو جاتی، جو کہ بعض دفعہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے، یا پھر اگر خوف کی خبر آتی تو اس کو پھیلا دیتے، تو اس سے مسلمانوں کے اندر خوف پھیل جاتا، یعنی مسلمان ڈر جاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ اگر لوٹا دیتے اس خبر کو، الی الرسول رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ اور حکمران کی طرف، منہم ان میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان اس خبر کو پھیلانے کی بجائے اللہ کے رسول تک پہنچاتے یا پھر حکمران جو کہ ان میں سے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ تاکہ جان لے اس کو، ہو سے مراد اس خبر کو، لَعَلِمَهُ تاکہ جان لے اس خبر کو، الَّذِينَ وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ جو کہ تحقیق کرتے ہیں اس خبر کی، منہم ان میں سے، يَسْتَنبِطُونَهُ کے معنی بات کی تہ تک پہنچنا، یعنی بات کی تحقیق کرنا، یعنی اگر وہ اس خبر کو حکمران کی طرف پہنچا دیتے یا پھر اللہ کے رسول کی طرف، تاکہ وہ اس بات کی تہ تک جاتے، اس بات کی تحقیق کرتے کہ یہ واقعی یہ سچ ہے، ولولا اور اگر نہ، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت ہوتی، لتبعتم الشیطان لتبعتم ضرور تم پیروی کرتے شیطان کی، الا مگر قلیلاً تھوڑے تم میں سے، فقاتل پس آپ لڑیے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ لڑیے اللہ کی راہ میں، لا تکلفو نہیں ذمہ دار بنایا جائے گا آپ کو، الا مگر نفسہ کا آپ ہی کے نفس کا، وحرض المومنین وحرضی اور آمادہ کیجیے، المومنین ایمان والوں کو جنگ پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے، لڑیے، اور مسلمانوں کو بھی اس پر آمادہ کیجیے، اور آپ کو صرف آپ ہی کے نفس کا ذمہ دار بنایا جائے گا، یعنی آپ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے رہیے، لوگوں کو آپ کا کام بس تبلیغ کرنا ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے عملوں کا حساب ہی آپ سے لیا جائے گا، اللہ قریب ہے اللہ تعالیٰ
ان یکفا یہ کہ دور کر دے، باس الذین ان یکفا یہ کہ روک دے، باسا جنگ کو، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی شاید کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہی یعنی کافروں کو ہی لڑائی سے روک دے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ اشد سخت ہے، باسن لڑائی میں، وشد اور سخت ہے، تنکیلاً سزا دینے میں۔ من یشفع جو کہ سفارش کرے، شفاعتاً سفارش، حسنتاً اچھی۔ سفارش کا مطلب کہ اگر کوئی انسان کام خود نہیں کر سکتا تو دوسرا انسان خود اس کی مدد کرے یا پھر کسی دوسرے کو کہہ کر اس کی مدد کروائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان کسی نیک کام میں کسی کی سفارش کرتا ہے، یعنی اس انسان کا کام بھی اچھا ہو اور اس کا مقصد بھی نیک ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکن لہو تو ہوگا اس کے لیے یعنی سفارش کرنے والے کے لیے، نصیب حصہ منہا اس میں سے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اس کو بھی حصہ دے گا۔ ومن یشفع اور جو کہ سفارش کرے، شفاعتاً سفارش، سیئاتاً بری، اور جو کہ کسی کی برے کام میں سفارش کرے یعنی اس کی برائی میں ساتھ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکن لاہو تو ہوگا اس کے لیے کفل حصہ منہا اس میں سے، پھر اس کا بھی اس گناہ میں سے حصہ ہوگا۔ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر، مقیتاً نگہبان، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور ہر کسی کے عملوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔